السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم۔ تم سے جو پچھلی امتیں تھیں، جو پچھلی قومیں تھیں، ان کی ہلاکت کی دو وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ وہ بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے، کثرۃ مسائلہم، اور دوسری یہ کہ وہ اپنے انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے، اپنے انبیاء کی بات نہیں مانا کرتے تھے، اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم بھی یہ دونوں کاموں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ ہم بات بات پر سوال تو نہیں کرتے؟ سوالات، ایک تو ہے کہ سوال کرنا نہیں ہے بالکل بھی، ایک ہے جائز سوال کرنا ہے۔ سوالات کی تین قسمیں ہیں، یاد رکھیں۔ پہلا یہ کہ وہ سوالات جو اپنے علم کی دھونس جمانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اپنے علم کی واہ واہ کروانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہو اس کو حقیر جاننے کے لیے یا اس کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ ایک یہ سوال ہے جو کہ منع ہے، یہ سوال حرام ہے، جو اس طرح کے سوال کرتا ہے اس کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے۔ دوسرے وہ سوال ہیں کہ جو سوال ہی بدعت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر موجود ہیں تو وہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، کس طرح کے ہیں، یا وہ سوال کرنا کہ جو لوگوں کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے جیسا اللہ پیدا کر سکتے ہیں نہیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز، اتنی وزنی چیز بنا سکتے ہیں کہ جسے خود ہی نہ اٹھا سکیں۔ اس طرح کے سوالات کرنا یہ بدعت پر مبنی ہے، یہ سوالات بدعت ہیں، ایسے سوالات سے اجتناب کرنا ہے۔ باقی رہ گئے تیسری قسم کے سوال، وہ جو فقہی مسائل سے متعلق ہیں، جیسے کہ میں ہوں، آپ ہیں، یا کسی بھی شخص کو نماز کے احکامات کا پوچھنا ہے، نماز کے مسائل کا پوچھنا ہے، وہ جاتا ہے کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی قاری کے پاس، کسی اہل علم کے پاس جاتا ہے اور جا کر سوال کرتا ہے کہ مجھے نماز کے احکامات کا بتائیں، یا مجھے یہ مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہا، آپ ذرا میری رہنمائی فرما دیں، تو وہ شریعت کی روح سے ان کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یا مختلف اپنی ازدواجی زندگی ہے یا جتنے بھی ہماری روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں جو فقہی مسائل ہیں ان کے متعلق سوالات کرنا چاہتا ہے، اپنی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور شریعت کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو یہ سوالات جائز ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو پہلی دو قسمیں ہیں وہ سوالات ہم نے نہیں کرنے، ان سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، وگرنہ ہم بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ہے کہ واختلافہم علی انبیائہم، کہ وہ اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم انبیاء کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے، دوسری جانب ہمارے امام کا، مفتی کا، قاری کا قول آ جاتا ہے، یا ایک جانب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، دوسری جانب میری اور آپ کی رائے آ جاتی ہے، یا میرا دل یہ کر رہا ہوتا ہے، تو میں پریورٹی، ترجیح کس کو دیتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، حدیث کو، حکم کو، یا اپنے دل کی بات کو، اپنی رائے کو، یا اپنے امام مفتی کے قول کو؟ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم اپنا منچاہا لے لیتے ہیں، الفاظ کی تعویل کر لیتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ اور میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اختلاف کر دیا، ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا بلکہ اپنی رائے کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔